رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وإلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه البخاري أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین، دینی ملی بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور بچیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں یہ خوشی کا دن اپنی رحمت و فضل و کرم سے عنایت فرمایا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی بدولت ہمیں اسوہ حسنہ ملا اور زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا. حاضرین، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے آج ہمیں یہ خوشی کا دن دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کیا تھی؟ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر وہ چیز جس سے آپ کو محبت ہو، لگن ہو، چاہت ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ چھوڑ دیں، اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے آپ اس کو ترک کر دیں. یہی یہ قربانی ہے. اور زندگی کے ہر مسئلے میں قربانی چاہیے. چاہے پیرنٹس اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، خونے جگر سے پرورش کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، تب بچہ جوان ہوتا ہے. بچہ خود قربانی دیتا ہے، پڑھائی لکھائی کرتا ہے، تب وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے اور ایک اسٹیٹس ملتا ہے. کسی بھی حکومت ہو، کوئی بزنس ہو، کاروبار ہو، ہر جگہ اسے محنت، قربانی، جد و جہد دینی ہوتی ہے. بغیر قربانی کے کوئی سکسیس نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھی پھل نہیں ہے. یہ تو دنیا کی بات ہے. تو ایسے ہی آخرت میں بھی اگر کامیابی چاہتے ہیں تو قربانی دینا ضروری ہے، اپنی خواہشات کا، اپنے رغبات کا. آئیے اس عظیم سبق کو ہم آج یاد کریں اور سنیں. لیٹس یو ہیو ٹو ریڈ. آپ کو چاہیے کہ آپ ان اسباق کو پڑھیں. دی چیپٹر نمبر 37 سورہ صافات، ورسز فرام 100 to 130، آیت نمبر 100 سے لے کے 113 تک کی آیت، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے اس
ریئل اسٹوری کو بیان کیا گیا ہے جہاں پر آپ نے قربانی دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری لائف قربانی سے بھری پڑی ہے، سیکریفائس سے بھری پڑی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ بنا دیا، نمونہ بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا، اگزامپل بنا دیا، معمار انسانیت کا آئیڈیل ابراہیم علیہ السلام کو بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربی حبلی من الصالحین، او مائی لارڈ، او مائی کریٹر، گفٹ می رائٹیس چائلڈ، کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ بڑھاپے کے وقت میں جب عام طور سے اولاد نہیں ہوتی ہے لیکن آپ نے دعا مانگی، ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، کامل یقین ہو، توکل ہو، خالق الاسباب وہی ہے، مسبب الاسباب وہی ہے جو سارے اسباب اور ریزن کو پیدا کرتا ہے اور بغیر اسباب اور ریزن کے جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ ہمیں بھی جب دعا مانگنی چاہیے تو سب سے پہلے اس بات پر یقین ہو کہ اللہ رب العالمین ضرور قبول کرے گا، اور وہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے۔ اگر آپ اس کامل یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، So we gave him the good news of a gentle boy، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہترین اور بردبار لڑکے کی بشارت دے دی۔ ٹوئسٹنگ تو یہاں پر ہے، انٹرسٹنگ پوائنٹ کیم ہیئر کہ فلما بلغ معه السعی when he became the old، جب ابراہیم علیہ السلام ذرا جوان ہوئے تو اینڈ انف ٹو ورک ود ہم، اور اپنے والد محترم کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قالا، ہی سیڈ، یا بنیا، او مائی لٹل ہارٹ، او مائی سویٹی سن، اے میرے لختے جگر، انی ارا فی المنام، شورلی میں نے ایسا ان مائی ڈریم، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کس میں؟ خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحوک، شورلی آئی ایم سلاٹرنگ یو، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے۔ فانظر ماذا ترى، سو سی واٹ یو آر تھنکنگ، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، کیا سوچتے ہو، کیا فیصلہ ہے تمہارا اس بارے میں۔ قربان جائیے بچے کے اس جواب پر، قربان جائیے بچے کے اس اطاعت و فرما برداری پر، وہ کیا جواب دیتا ہے۔ او مائی لفلی فادر، او میرے والد محترم، افعل، ڈو ایز یو آرڈرڈ، ایز یو کمانڈیڈ، جیسا آپ کو حکم ہوا ہے وہ آپ کریے۔ پوائنٹ والی بات ہے کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خواب میں دیکھا ہے، لیکن ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی ظرافت دیکھیے، وہ سمجھ گئے کہ یہ خواب نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ نے کہا ڈو ایز یو کمانڈیڈ، جیسا آپ کو حکم ہوا ہے ویسا آپ کریے۔ ستجدونی، یو ول فائنڈ می پیشنٹ اللہ ولنگ، اور یقیناً آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ ڈونٹ لیٹ می وری، میرے بارے میں آپ پریشان نہ ہو، فکر مند نہ ہو، آپ کے اطاعت و فرما برداری میں یہ سر تسلیم خم ہے، جھکا ہے، جیسا آپ چاہیں ویسا کریں، اور انشاءاللہ میں بزدل نہیں رہوں گا، میں کوئی پریشانی کا سبب نہیں بنوں گا، میں بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اے والد محترم، رب سے جو حکم ملا ہے اسے کرنے کی کوشش کریں۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا، when they submitted، جب وہ دونوں تیار ہو گئے اللہ کے اس حکم کے آگے کہ اسے ادا کیا جائے، حکم کی بجا آوری کی جائے، فرما برداری کی جائے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، and put him
and he put his forehead down, اور جیسے ہی ان کی پیشانی کو زمین پر لگایا، تیار ہے، چھری چلنے کے لیے تیار ہے. یہ منظر، یہ واقعہ، یہ قربانی کی عظیم مثال عمل کے ذریعے سے زمین و آسمان دیکھنے کے لیے تیار ہے. جب تک اللہ رب العالمین کی رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور اس کام کے ہونے سے پہلے حکم ہو جاتا ہے چھری کو کہ چلنا بند کر دے. جیسا حکم ہوا کہ آگ تو جلنا بند کر دے، گرمی اور ٹیمپریچر ختم کر دے، سلامن، سلام، بردوں و سلامن، کہ ٹھنڈ اور سلامتی والی ہو جا. تو ایسے ہی حکم ہوا کہ اے چھری تو چلنا بند کر دے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العالمین کے لیے کسی ریزن، کاز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جیسا چاہتا ہے ویسا اس کا حکم چلتا ہے. وہ چاہے تو آگ کی طاقت کو ختم کر دے، وہ چاہے تو چھری کی دھار کو نرم کر دے، وہ چاہے تو جیسا وہ قادر ہے وہ ہر وہ فیصلہ کر سکتا ہے جو اس کی مرضی میں ہے. تو یہ یقین آپ بھی پیدا کریں تو یقیناً اللہ رب العالمین سننے والا ہے. تو وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ, and we called to him, اور ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا، او ابراہم قد صدقت الرؤیا، او ابراہم you have fulfilled the vision، آپ نے وہ کام کر دیا جو حکم ہم نے دیا تھا، جو ہم نے اطاعت و فرما برداری کے لیے کہا تھا وہ تم نے کر دیا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, thus we reward the good doers، اور ہم نیکی کے کام کرنے والوں کو ایسا ہی دیتے ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. So surely it was a great sacrifice and great test. یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, and we redeemed him with a great sacrifice، اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک دمبا کبشہ اتارا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی اور اسماعیل علیہ السلام کی جان بچ گئی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, and we left with him for later generations، اور ہم نے اس کو آنے والی نسلوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا، ایگزامپل بنا دیا، نمونہ بنا دیا کہ اگر قربانی کا جذبہ دیکھنا ہو، قربانی میں خلوص دیکھنا ہو، قربانی اللہ کی رضا کے لیے دیکھنا ہو، قربانی میں اللہ کی خوشنودی کیسے ہوتی ہے، تو اسے چاہیے کہ اس واقعے سے وہ سبق لے. اللہ اکبر. کذالک نجزی المحسنین، اور ہم سلام علی ابراہیم، پیس بھی اپن آن ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو. کذالک نجزی المحسنین، thus we reward the good doers، اور ہم اچھا کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، surely he was the best or among the believing servants، کہ یقیناً وہ ہمارے ایک بہترین اہل ایمان بندوں میں سے تھے. اللہ اکبر. تو لہذا یہ ایک سبق نہیں ہے، یہ صرف اس ایک کہانی نہیں ہے، یہ صرف واقعہ نہیں ہے، بلکہ آپ سبق لیں، سبق حاصل کریں کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی قبول ہو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی اللہ کے رضا کے لیے ہو، خوشنودی کے لیے ہو، تو سب سے پہلے ہمارے اندر اخلاص آنا چاہیے اور اللہ کی فرما برداری کا حکم ہونا چاہیے. قربانی صرف یہ نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا اللہ رب العالمین نے سورہ حج آیت نمبر 37 میں فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، the meat and the blood does not reach to Allah، کہ خون اور ہڈی یہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتے، بٹ کیا پہنچتا ہے؟ It is fealty hurt to reaches to Allah، کہ وہ تمہارے دل کا سچا تقوی، سچا عمل، اخلاص پہنچتا ہے اللہ کو. اللہ رب العالمین یہی دیکھنا چاہتا ہے. اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اجسادکم کہ اللہ does not see to your faces and your body fitness کہ اللہ رب العالمین تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا, تمہارے بدن کو نہیں دیکھتا, تمہارے گورے اور کالے کو نہیں دیکھتا, لمبے اور چھوٹے کو نہیں دیکھتا, کس کنٹری سے بلونگ کرتے ہو یہ نہیں دیکھتا. یہ دیکھتا ہے کہ ایک دھڑکنے والے دل میں ایمان کتنا ہے, ایک دھڑکنے والے دل میں نیک عمل کرنے کا جذبہ کتنا ہے, ایک دھڑکنے والے دل میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کتنی ہے, یہ دیکھتا ہے. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ but Allah sees to your hearts and good deeds. اللہ رب العالمین تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے. تو لہذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ آج ہم قربانی تو کر رہے ہیں لیکن یہ زندگی کا سبق لیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور ہم نے آپ کی سنت میں جانور اللہ کے نام کے لیے قربان کر دیا. تو ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں, کیا ہم نے اپنی دشمنی کو قربان کیا ہے محبت کو پھیلانے کے لیے؟ کیا ہم نے اپنے اختلافات کو قربان کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے, بھائی چارگی پھیلانے کے لیے؟ کیا ہم نے قربانی دی ہے اپنے مال و دولت کو دوسرے کی مدد کے لیے؟ ہمیں جو کچھ بھی واٹ ایور وی ہیو, جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے, ایجوکیشن ہے, ٹیلنٹ ہے, اسکل ہے, جو کچھ بھی آتا ہے, آپ دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچاتے ہیں یہ سب سے ضروری ہے. آپ نے کیا قربانی دی ہے؟ کیا یہ قربانی دی ہے کہ ہمارا کاروبار اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو؟ کیا ہم نے یہ قربانی دی ہے کہ ہماری زندگی کی ساری محنتیں اللہ اس کے رضا کی خوشنودی کے لیے چل رہی ہوں؟ کیا ہمارے اندر یہ ہے گٹس کہ ہم سبق لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں, باپ کی طرح ہمارے اندر ان کے اندر ہم کیا آئیڈیل ڈھونڈیں, شوہر کی طرح ہم ان کے اندر کیا آئیڈیل ڈھونڈیں, ان کے گھر میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اندر کیا آئیڈیل ڈھونڈیں, کیا سبق ڈھونڈیں. ہمیں یہ سب دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ صرف کہانی نہیں, زندگی کا راز ہے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو, بچہ ہو یا بڑا, بوڑھا ہو یا جوان, پڑھائی میں ہو یا بزنس میں, دین میں ہو یا آخرت میں, ہر جگہ قربانی چاہیے. اور قربانی جب تک آپ نہیں دیں گے کامیاب نہیں ہو سکتے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب تک تم اپنی سب سے بہترین چیز اللہ کے آگے رکھ نہ دو تب تک تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی. ہماری بہترین چیز کیا ہے؟ ہماری خواہشات, ہماری دشمنیاں, ہمارے اختلافات, ہماری ہٹ دھرمی, ہماری ضد, ہماری انا, ہمارے اخلاق, ہمارے کردار, ہمارے کام, ہماری محنت, ہمارا کاروبار, پوری زندگی. قل ان صلاتي ونسكي لله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. میری عبادتیں, میری قربانیاں, میرا جینا اور مرنا A to Z my to life, جتنی بھی میری زندگی میں جو بھی چیز ہے وہ سب کے سب اللہ کی رضا کے لیے ہے, اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جذبہ پیدا کریں اور آئیں, دعا کرتے ہیں اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانی